میں آپ کا نام معلوم کر سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے بابر کہتے ہیں اور آپ مجھے سیٹھ صاحب کا پرسنل سیکرٹری بھی سمجھ سکتی ہیں، اس نے کہا۔ کل میری ان سے فون پر بات ہو چکی ہے جس پر میں نے انہیں اپنی مجبوریاں بتائی تھیں اور اسی لیے آج آئی ہوں کہ بالمشافہ ان سے مل کر ان سے بات کر سکوں۔ میں نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ ہی مقررہ وقت سے کچھ دیر سے آئی ہیں۔ آپ چاہیں تو یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کر لیں یا میں آپ کے لیے سیٹھ صاحب کا ذاتی استعمال کا کمرہ کھلوا دیتا ہوں، بابر نے کہا۔ وہ ایک عارضی بیڈ روم کے طور پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا جبکہ دوسرے کونے میں ایک قیمتی صوفہ سیٹ تھا جس کے ساتھ ہی جائے نماز قبلہ رخ بچھی ہوئی تھی۔ بابر کی گفتگو سے جو مایوسی میرے ذہن میں پیدا ہوئی تھی وہ اس ٹھنڈے کمرے میں آتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہاں رہائش چاہیے ہر صورت میں، میرے ذہن نے سرگوشی کی، اور اس کی بنیادی وجہ حارث تھا۔ وہ تقریباً اسی علاقے میں کام کرتا تھا۔ وہ وہاں لیدر کے صوفے پر اکیلی بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، شاید اسی لیے میں حارث کو قتل کرنے کے منصوبے بناتی رہی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دروازے کی جانب نگاہ اٹھائی تو چپڑاسی نما شخص نظر آیا۔ بیگم صاحبہ کچھ چاہیے؟ اس نے ادب سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، ایک تو یہ اے سی آہستہ کر دو اور ٹھنڈا پانی پلا دو، میں نے کہا، اور یہ بھی بتا دو کہ وضو کہاں کر سکتی ہوں۔ میں نے بات کو بلا وجہ ہی طوالت دی۔ آپ کے سامنے جو دائیں جانب دروازہ ہے، آپ وہاں وضو بھی کر سکتی ہیں، اس کا جواب تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے خیالات میں کھو گئی، لیکن بات آ کر اٹک جاتی تھی کہ اگر حارث کو قتل کر بھی دیا تو لاش کیسے ٹھکانے لگاؤں گی؟ میرے پاس نہ کار تھی نہ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی، لیکن فی الحال مسئلہ رہائش کا تھا۔ وہاں رہائش حاصل کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہاں رہائش ہو جاتی تو حارث پر نظر رکھنا زیادہ آسان ہوتا۔ اذان کی آواز کانوں میں آئی تو میں جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں جائے نماز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اس جانب توجہ نہیں دی، لیکن جب بابر داخل ہوا تو میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سیٹھ صاحب آ گئے ہیں اور 1-2 منٹ میں یہاں آ جائیں گے، بابر نے سیٹھ عزیز کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ میں اسے جاتا دیکھتی رہی اور دوبارہ سے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز کے دوران ہی میں نے گلوز بھی صحیح کر لیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، لیکن میں نماز میں مشغول رہی تھی۔ جب میں سلام پھیر کر فارغ ہوئی تو صوفے پر جہاں میں بیٹھی تھی وہاں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو مجھے سیڑھیوں پر ملا تھا۔ میں عزیز ہوں، آپ شاید وجی بی بی ہیں، اس نے گجراتی لہجے میں اردو بولی تھی۔ میں تقریباً 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں، میں نے کہا تو وہ ہنس دیا، جس سے پیلے دانت مزید نمایاں ہو گئے۔ سوری، مگر آپ کو جو وقت دیا تھا آپ اس سے لیٹ تھیں، عزیز سیٹھ نے کہا۔ مجھے وہ کہانی دہرانی پڑی تھی جو میں بابر کو سنا چکی تھی۔ مجھے میرے سیکرٹری نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئیں۔ عزیز سیٹھ کے لہجے میں نرمی تھی۔ رات میں اپنے وکیل سے بات ہوئی تھی مگر اس نے کہا کہ نقشے میں کوئی بھی تبدیلی ہوئی تو پوری عمارت کو KDO والے گرا سکتے ہیں۔ عزیز سیٹھ نے کہا، سیٹھ صاحب مجھے صرف ایک کمرہ اور باتھ روم چاہیے، اور اگر ساتھ میں کچن بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں نے کہا، رات بھی میں نے اپنے ٹھیکیدار کو بھی بلوایا تھا، اس کا مشورہ بھی وہی تھا جو وکیل نے دیا تھا۔ سیٹھ صاحب یہ 2 یتیم بچیوں کا سوال ہے۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی عاجزی آ گئی۔ میں سمجھ رہا ہوں، تبھی تو میں نے رات میں ان دونوں کو بلوایا تھا مشورے کے لیے، سیٹھ عزیز نے نرم لہجے میں کہا۔ سیٹھ صاحب اللہ کی آپ پر اتنی نوازش ہے، اگر آپ اس میں سے 1% بھی ہم غریبوں پر نوازش کر دیں تو ہم یتیموں کی زندگی سنور جائے گی، میں نے کہا، اور سیٹھ عزیز سوچ میں ڈوب گئے۔ آپ ایسا کرو کہ 1 چکر کل کا لگا لو، میں ان دونوں کو بھی بلوا لوں گا، آپ اپنا کیس ان کے سامنے رکھ دینا، پھر جیسا وہ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، سیٹھ عزیز نے کہا، اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب مجھے بھی رخصت ہو جانا چاہیے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور سیڑھیوں کے راستے سے ہی نیچے اتر آئی، لیکن رکی نہیں بلکہ سیدھی چلتی رہی۔ میں کسی بس یا کوچ کے ذریعے گھر تک جانا چاہتی تھی، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا تھا کہ عزیز سیٹھ نے میرے پیچھے اپنا کوئی کارندہ نہ لگا دیا ہو۔ میری مطلوبہ کوچ آئی تو میں اس میں سوار ہو گئی،
لیڈیز کی تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں، لیکن مجھے کھڑے ہونے کو جگہ مل گئی تھی۔ میں برقع اور حجاب میں تھی، اس لیے کسی خاتون پر وہ تاثرات نہیں ابھرے جنہیں دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے میں جوان ہوئی تھی۔ ایمپریس مارکیٹ سے پہلے ہی کچھ خواتین اتریں اور مجھے سیٹ مل گئی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن میرا ذہن حارث کے قتل کے منصوبے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بچپن میں بھی مجھ سے تگڑا تھا، اب جوان ہونے کے بعد اس کی طاقت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ ذہن نے سرگوشی کی، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں نے ذہن کی سرگوشی کے جواب میں سوچا تھا، تم کتنی بھی طاقتور ہو، لیکن ہو تو لڑکی، جسے صنف نازک کہتے ہیں۔ ذہن نے ایک اور سرگوشی کی، مجھے طاقتور بننا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مگر کیسے؟ اس کا جواب نہ تو میرے پاس تھا، نہ ذہن نے اس معاملے میں رہنمائی کی۔ ہماری کوچ اس وقت کیپری اور پرنس سینما کے پاس سے گزر رہی تھی اور پھر چند منٹ بعد سڑک کی دوسری جانب رک گئی تھی۔ کچھ لوگ اتر رہے تھے اور کچھ سوار ہو رہے تھے۔ جتنی دیر کوچ وہاں رکی، میں نے 3 بار وہ بورڈ پڑھا تھا، تائی کونڈو۔ یہ بورڈ میرے بہت سے مسائل کا حل بھی تھا۔ اشرف تائی کا نام میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا اور اس کے 1-2 انٹرویو ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ کوچ دوبارہ سے حرکت میں آئی، لیکن اس سے پہلے میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ خود کو طاقتور بنانے کے لیے میں ان کلاسوں میں داخلہ ضرور لوں گی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی میرے اندر طمانینت کی ایک لہر بھی ابھری تھی۔ اب باقی کا مرحلہ رہ گیا تھا، ڈرائیونگ سیکھنے کا، لیکن یہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا جو زیادہ مشکل کا باعث بن سکتا۔ شہر میں بے شمار ڈرائیونگ سکھانے کے اسکول موجود تھے، ایک تو ہمارے گھر کے سامنے ہی موجود تھا، مگر میں تو یہ گھر چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر چکی ہوں، میں نے سوچا، لیکن فوراً ہی ذہن نے سرگوشی کی، یہ زیادہ ضروری ہے کہ ڈرائیونگ اسکول گھر سے فاصلے پر ہو۔ ذہن کا مشورہ مان لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں گھر پہنچی تو مرزا صاحب کے گھر پر تالا تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ استانی صاحبہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں محلے کے چند لوگ ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں شکیلہ کے بارے میں فکر مند ہونے لگی، لیکن یہ فکر زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ مرزا صاحب کے ساتھ کے مکان والی خاتون آ گئی تھی۔ شکیلہ کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ انہوں نے سوال کیا اور میری گردن اسبات میں ہل گئی۔ شکیلہ میرے گھر پر ہے، میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے، انہوں نے کہا۔ اور اس تالے کی چابی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بھی میرے پاس ہے۔ شکیلہ کئی بار تمہارے بارے میں سوال کر چکی ہے، باجی کب تک آئیں گی؟ باجی اب تک کیوں نہیں آئیں؟ انہوں نے آگے قدم اٹھائے اور ساتھ ساتھ کمنٹری بھی کرتی جا رہی تھی۔ شکیلہ دیکھو کون آیا ہے۔ ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے آواز لگائی۔ عجیب بیہودہ عورت ہے، ایک نابینا سے کہہ رہی ہے، میں نے سوچا، اور پھر یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی، نہ جانے ایسے لوگوں کو کسی کی محرومی کا مذاق اڑانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کے فکرے غیر ارادی طور پر بولتے ہیں، ذہن نے سرگوشی کی۔ شکیلہ جو صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، آواز سن کر اٹھنے لگی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اسے چپل پہنائی اور پھر اسے سہارا دے کر باہر کی جانب بڑھی۔ جب ہم دروازے تک پہنچے تو اس خاتون نے چابی میری جانب بڑھائی۔ میں شکیلہ کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی اور پہلا سوال میں نے کیا، تم نے کچھ کھایا؟ تو اس کا جواب تھا، باجی آدھی روٹی سے کم کھائی ہے۔ میں نے اسے اس کی مخصوص جگہ پر بٹھایا اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کھائی جا سکے، صرف انڈے تھے۔ میں نے وہ انڈے نکالے اور کچن میں جا کر وہ ابلنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ وہ 5 انڈے تھے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے 5 انڈے ابلنے کے لیے رکھ دیے۔ اماں نے جاتے ہوئے بتایا تھا کہ فریج میں 5 انڈے ہیں، شکیلہ نے کہا۔ انہوں نے تمہیں یہ کیوں بتایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کہہ گئی تھی کہ باجی آئیں تو ان سے کہنا کہ تمہیں آملیٹ یا کچھ اور بنا دے، شکیلہ نے کہا۔ میں نے تمہارے کچھ کہے بغیر ہی انڈے ابال دیے ہیں، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے انڈے چھیلنے شروع کر دیے۔ پھر 2 انڈے پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ شکیلہ کو ابلے انڈوں کی خوشبو آئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ پلیٹ کے آس پاس ہی رہا۔ میں یہ دیکھ کر آگے بڑھی اور 2 انڈوں کے 4 ٹکڑے کیے اور ان پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر اسے کھلانے لگی۔ پھر جب وہ دونوں انڈے ختم کر چکی تو میں باقی کے 3 انڈے چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ ابا کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں ابلے ہوئے انڈے کھا رہی تھی، ورنہ ابا کی موجودگی میں ہر روز صبح انڈوں کا ناشتہ کرتی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھیں، لیکن استانی صاحبہ ہسپتال سے نہ آ سکیں۔ نہ ان میں سے کوئی آیا جو مرزا صاحب کی بیوہ کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔
ادھر شکیلہ کے سوالوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اماں کب آئیں گی؟ اور میں اسے بہلاتی رہی۔ ہسپتال سے تو کوئی نہ آیا، البتہ ہمارا مالک مکان آ گیا۔ کب تک خالی کرو گی میرا مکان؟ وہ گیا تو میرے گھر پر ہی تھا، لیکن وہاں تالا دیکھ کر یہاں مرزا صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ جواب نہیں دے رہی ہو؟ مالک مکان نے کہا۔ 1 ہفتے میں خالی کر دوں گی تمہارا دڑبا، میں نے کہا۔ جس مکان میں پیدا ہو کر جوان ہو گئی اب اسے دڑبا کہہ رہی ہو؟ مالک مکان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مکان تو وہ ہوگا جہاں میں شفٹ ہو رہی ہوں، میں نے فخریہ کہا۔ کتنا کرایہ ہے اس کا اور ایڈوانس کتنے ماہ کا دیا ہے؟ مالک مکان نے کریدنا شروع کر دیا۔ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو رہی ہوں، یہ ہر ماہ کرائے کے جھنجھٹ سے جان بھی چھوٹ جائے گی، میں نے کہا، اور مالک مکان کا منہ بن گیا۔ کہاں شفٹ ہو رہی ہو؟ ڈیفینس میں یا KDA کی اسکیم میں شفٹ ہو رہی ہو؟ مالک مکان نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ یہ آپ کو اس وقت معلوم ہو جائے گا جب میں اگلے مہینے کا کرایہ دیے بغیر شفٹ ہو جاؤں گی، میں نے کہا، اور مالک مکان کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ تو تم میرا کرایہ روک کر مکان لے رہی ہو؟ مالک مکان نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ مکانوں کی سینچری مکمل کر چکے ہوتے، میں نے کہا، اور دروازہ بند کر دیا۔ میں مزید بحث میں نہیں الجھنا چاہ رہی تھی۔ باجی، کیا واقعی آپ یہ مکان چھوڑ رہی ہیں؟ شکیلہ نے سوال کیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تمام گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، میں جا رہی ہوں، لیکن اکیلی نہیں جاؤں گی، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، میں نے کہا۔ اماں اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گی، شکیلہ نے کہا۔ انہیں میں منا لوں گی، میں نے کہا، اور شکیلہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئیں، لیکن شکیلہ کی والدہ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ابھی مساجد میں عشاء کی نمازیں شروع نہیں ہوئی تھیں کہ وہ صاحب واپس آ گئے جن کے گھر سے میں شکیلہ کو لائی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور گھر مدعو کر لیا۔ وہ آ گئے تو شکیلہ کو میں نے بتایا کہ کون آئے ہیں۔ کیسی ہیں اماں؟ شکیلہ نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ جس حالت میں یہاں سے ہم انہیں لے کر گئے تھے اس سے تو بہت بہتر ہیں، انہوں نے کہا۔ تفصیل بتائیں گے؟ میں نے سوال کیا اور انہوں نے کہنا شروع کیا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ اب کیا حالت ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب ہسپتال سے چلا تھا اس وقت تو بہتر تھیں۔ یا اللہ، اس معصوم بچی کا ایک ہی سہارا ہے، اس کی حفاظت کرنا، میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ شکیلہ اندھی تھی لیکن سب سن رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا تھا۔ میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں، میں نے شکیلہ کو مخاطب کیا اور ان صاحب کے ساتھ باہر آ گئی۔ کیا واقعی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے؟ میں نے گھر سے باہر نکلتے ہی سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن جب ہم ہسپتال پہنچے تو اس وقت تھا، بلکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کچھ دیر اور ہو جاتی تو ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی۔ ان صاحب نے کہا، ایک اور بات بتاؤں کہ اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ سمجھی نہیں کہ کس طرح وہ اس کی خود ذمہ دار ہیں؟ میری بات انہوں نے سنی اور مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پچھلے 15 روز سے انہوں نے بلڈ پریشر کی تمام دوائیں روک دی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شوہر کا انتقال ہوا تھا، تب سے انہوں نے دوائیں عادی کر دی تھی۔ اس کی کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک مرزا صاحب حیات تھے گھر کا زیادہ خرچ ان کی وکالت سے ہی چلتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد صرف میرے اسکول کی تنخواہ پر چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی نابینا بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کر دیا۔ اس سلسلے میں نہ ڈاکٹرز نے کوئی سوال کیا نہ مریضہ نے کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا، آپ ساتھ گئے تھے تو ڈاکٹرز کو بتاتے کہ مریضہ کی ایک اندھی لڑکی بھی ہے، میں نے کہا، اور ان کے چہرے پر خجالت کے آثار نمودار ہو گئے۔ کل میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گی، میں نے کہا، اور بات ٹل گئی تھی۔ میں ان سے کہہ آئی تھی کہ کل میں ڈاکٹر سے خود بات کر لوں گی، لیکن جب میں سونے کے لیے لیٹی تو یاد آیا کہ میں تو سیٹھ عزیز سے بھی وعدہ کر آئی ہوں کہ میں ان کے دفتر آ کر ان کے وکیل اور ٹھیکیدار سے ملوں گی۔ رات میں استانی صاحبہ کے بستر پر سوئی تھی، لیکن بہت دیر تک نیند میری آنکھوں سے دور رہی تھی۔ میں 3:30 بجے تک جاگتی رہی، جبکہ شکیلہ اپنے بستر پر دراز ہوتے ہی نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کی اذانوں کے ساتھ کھلی تھی اور میں نے حجاب پہننے کے ساتھ کچن کا رخ کیا تھا۔ آٹا گوندا اور پراٹھے بنائے، لیکن یاد آیا کہ فریج میں انڈے تو ہیں نہیں۔ یہ یاد آتے ہی میں نے برقع اوڑھا اور شکیلہ کو بتا کر گھر سے نکل آئی۔ 12 انڈے لے کر میں آئی تو شکیلہ اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی جہاں میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی انڈے فرائی کیے اور شکیلہ کو ناشتہ کروایا۔
میں نے 2 پراٹھے زیادہ بنائے تھے، وہ میں نے شکیلہ کے پاس پلیٹ میں رکھ دیے اور اسے بتایا کہ میں واپسی پر کھانا لیتی آؤں گی، لیکن اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو وہ پراٹھے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے۔ میں گھر سے نکلی تو 9:10 ہو چکے تھے۔ شکر ہے کہ مجھے ٹیکسی گھر سے نکلتے ہی مل گئی۔ میں نے اسے آئی چندی گڑھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے میٹر گرا دیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ گاڑی آہستہ چلا رہا ہے۔ کچھ سپیڈ بڑھاؤ میرے بھائی، میں نے ٹیکسی والے سے کہا۔ کہنے کا فوری اثر ہوا۔ ڈرائیور اب تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں جب عزیز سیٹھ کے دفتر کے نیچے پہنچی تو 10 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ لفٹ استعمال کروں، لیکن پھر سیڑھیوں کو ہی ترجیح دی۔ عزیز سیٹھ کے دفتر پہنچی تو 10:02 ہوئے تھے۔ بابر اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ 1 روز پہلے تھا۔ آپ آج بھی دیر سے آئی ہیں، بابر نے کہا۔ اتنا وقت کا پابند نہ بنے وجی، صرف 2 منٹ دیر سے آئی ہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ وہ کوچ سے آئی ہوں گی، اور جہاں کوچ اتارتی ہے وہاں سے پیدل 10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ عزیز سیٹھ نے میری حمایت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری چھٹی حص نے صحیح خبردار کیا تھا، میں نے سوچا۔ چلیں ہم برابر کے کمرے میں جاتے ہیں، عزیز سیٹھ نے کہا، اور میرے اور عزیز سیٹھ کے ساتھ 2 افراد بھی اٹھ گئے۔ ہم وہاں آ گئے جہاں میں نے بیٹھ کر عزیز سیٹھ کا انتظار کیا تھا۔ یہ وجی ہیں جن کے بارے میں آپ دونوں کو بتا چکا ہوں۔ عزیز سیٹھ نے ان دونوں سے مجھے متعارف کروایا، لیکن ان دونوں کا تعارف مجھ سے نہیں کروایا۔ آپ اس آفس ٹاور میں رہائشی فلیٹ چاہتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ جو نقشہ منظور کروایا گیا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا قانون ہے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وکیل ہے۔ میں نقشے میں کسی ترمیم کی بات نہیں کر رہی، بلکہ ایک کمرہ اور باتھ روم کی بات کر رہی ہوں، میں نے کہا۔ اگر آپ کو یہ کمرہ بنا دیا جائے تو نقشے میں ترمیم تو ہوئی نا، اسی نے کہا جو پہلے بھی مجھ سے بات کر چکا تھا۔ یار وکیل صاحب، یہ یتیم بچیوں کا معاملہ ہے جن میں سے ایک پیدائشی نابینا ہے۔ عزیز سیٹھ نے میری حمایت کی تھی۔ سیٹھ صاحب آپ انہیں چھوڑیں، یہ کیا جانے کہ جگہ کیسے نکالی جاتی ہے۔ دوسرے فرد نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ بیٹی، اگر یہ جگہ تمہیں پارکنگ کے ساتھ مل جائے تو؟ اس بار وہ شخص مجھ سے مخاطب تھا۔ جیسا کہ عزیز سیٹھ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم یتیم ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور میری بہن نابینا بھی ہے، میں نے کہا، اور اس سے پہلے کہ میرا فکرہ مکمل ہوتا عزیز سیٹھ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ بچی صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں کیا معلوم کس فلور پر، کس دفتر میں کس طرح کے لوگ آئیں گے۔ عزیز سیٹھ نے دوبارہ سے میری حمایت کی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو صرف ایک جگہ بچتی ہے کہ چھت کے پچھلے والے کونے میں انہیں کمرہ اور باتھ روم بنوا دیجیے، ٹھیکیدار نے کہا۔ سیٹھ صاحب میرا کام تھا آپ کو خبردار کرنا، آگے آپ کی مرضی۔ وکیل صاحب پھر بول پڑے۔ وکیل صاحب آپ کیوں سیٹھ صاحب کو جنت میں جانے سے روک رہے ہیں؟ ٹھیکیدار نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایسا کمرہ بنواؤں گا کہ وہ سڑک سے نظر بھی نہ آئے، ٹھیکیدار نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، عزیز سیٹھ نے ٹھیکیدار کی تائید کی۔ آپ دونوں چلیں، میں ذرا ان سے پیسوں کی بات کر لوں، عزیز سیٹھ نے کہا، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ بتاؤ وجی بی بی، آپ کے پاس رقم کتنی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے وہ رقم بتا دی جو اس وقت میرے اکاؤنٹ میں تھی، اور ساتھ ہی میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیا۔ اتنے میں تو سودا نہیں بنے گا، عزیز سیٹھ نے کہا۔ یہ وہ رقم ہے جو ابا کی 30 سال کی نوکری کی گریجویٹی ملی ہے، میں نے کہا۔ رقم بڑھاؤ، عزیز سیٹھ نے زور دینے والے انداز میں کہا تھا۔ آپ کے ذہن میں کیا رقم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے جو رقم بتائی وہ اس رقم سے 3 گنا تھی جو میرے پاس تھی۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اسے پہلی قسط سمجھ کر رکھ لیں، میں کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ کی بقیہ قسطیں بھی ادا کر دوں، میں نے کہا۔ عزیز سیٹھ مجھے تردد کا شکار نظر آئے تو میں نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی اسی تاریخ کو 1 قسط دے دوں گی، میں نے کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی رقم کہاں سے حاصل کر سکوں گی۔ چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر ایک بات آپ کو بھی میری ماننی پڑے گی۔ آپ شرط بتائیں، میں نے کہا۔ آپ کو اس پیپر پر دستخط کرنے ہوں گے۔ انہوں نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا، وہ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا۔ میں یہ فلیٹ اتنے لاکھ میں لے رہی ہوں اور پہلی قسط کے طور پر یہ رقم ادا کر رہی ہوں، اور وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی قسط 1 مہینے کے بعد آج کی تاریخ پر ادا کر دوں گی، ورنہ انہیں حق حاصل ہوگا کہ میری یہ رقم ضبط کر لیں۔ میں نے تحریر پڑھی جو اردو میں ہی تھی
اور اس پر دستخط کر دیے۔ میں ایک طرح سے جوا کھیل رہی تھی، لیکن مجھے وہاں رہائش ہر صورت میں چاہیے تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو کہانی پس حجاب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ بالآخر بخیر و عافیت یہ معاملہ طے پا گیا۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ وہاں سے نکل کر تائیکوانڈو چلی جاؤں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اور پیدل ہی چل پڑی۔ اس روز میں وہیں سے کوچ میں سوار ہوئی تھی جہاں سے ایک روز پہلے سوار ہوئی تھی۔ میں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسٹاپ پر اتر کر اندر کی گلیوں سے ہوتی ہوئی گھر پہنچی تو وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ یا اللہ خیر، میں نے دل میں کہا، اور میرے ذہن میں استانی صاحبہ کا خیال آیا تھا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے جو میرے سامنے آئی تھیں وہ استانی صاحبہ ہی تھیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ ان کا صحن پولیس والوں سے بھرا ہوا تھا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے ایک پولیس والے سے سوال کیا جس کے کندھوں پر موجود ستارے اس کے انسپیکٹر ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس انسپیکٹر نے مجھے مخاطب کیا، آپ کون ہیں؟ اس کے سوال کرنے کا انداز تیکھا تھا۔ یہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں اور ان کا نام وجی ہے اور میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہے۔ شکیلہ بھی انہیں باجی کہتی ہے۔ استانی صاحبہ نے میرا تعارف کرایا۔ ہم سے نہ پوچھیں کہ کیا ہوا، اندھی شکیلہ سے معلوم کریں یا اس حرام زادے سے پوچھیں، کیونکہ جب ہماری نفری یہاں پہنچی تو یہ اس مظلوم لڑکی کے کپڑے پھاڑ چکا تھا اور وہ نابینا لڑکی روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کونے کی جانب نظر ڈالی جس جانب انسپیکٹر نے اشارہ کیا تھا تو وہاں میرا مالک مکان بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ کافی حد تک زخمی تھا۔ پتہ نہیں وہ پولیس کے ہاتھوں پٹا تھا یا محلے والوں نے اس کی ٹھکائی کی تھی۔ میں شکیلہ کے پاس پہنچی اور اسے الگ لے جا کر اس سے روداد معلوم کرنا چاہی۔ باجی، یہ کتے کا بچہ آپ کے جانے کے بہت دیر بعد آیا تھا۔ اس نے دروازے کے باہر سے مجھ سے کہا کہ وجی سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ کل جب بات ہو گئی ہے تو آج کیوں آئے ہو، مگر یہ بضد رہا اور کہا کہ یہ ایک کاغذ ہے جس پر ان کے دستخط چاہیے، تم دروازہ تو کھولو۔ اس کے اصرار پر میں نے دروازہ کھول دیا، لیکن یہ دروازہ کھلتے ہی مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی بھی کامیابی ملتی، محلے کے 3-4 مرد کود کر اندر آ گئے اور انہوں نے اس کی درگت بنانی شروع کر دی۔ پھر کسی نے تھانے فون کر دیا اور پھر پولیس آ گئی۔ میں ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا کہ میں خود کو اس سے الگ رکھ سکتی۔ اس لیے میں نے انسپیکٹر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور میں انسپیکٹر کو لے کر الگ کمرے میں گئی۔ گرفتار تو آپ اسے فوری طور پر کریں گے، لیکن FIR میں وہ دفعات ضرور آنی چاہیے کہ اگر اسے پھانسی نہ بھی ہو تو کم از کم کئی برس یہ جیل میں سڑتا رہے۔ میں نے کہا، جسے انسپیکٹر نے بظاہر بہت غور سے سنا تھا، سب سے پہلے ہمیں اس لڑکی کا بیان لینا ہوگا اور اس کے بعد طبی معائنہ ہونا ہے۔ انسپیکٹر نے جواب میں کہا، بیان آپ یہیں لے لیں۔ میں نے کہا، اس کے لیے لڑکی کو تھانے جانا ہوگا، جہاں پر ایک مجسٹریٹ کو بلوا لیں گے، وہاں اسے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا ہوگا۔ انسپیکٹر نے وضاحت کی اور میں نے اسے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ جو عینی شاہد ہیں انہیں بھی آپ تھانے لے جائیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ استانی صاحبہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ بول پڑی تھیں، وجی، معاملے کو نہیں بڑھاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی تھانے اور کچہریوں کے چکر میں پڑے۔ استانی صاحبہ نے کہا اور انسپیکٹر نے انہیں یوں دیکھا جیسے وہ ان سے یہ توقع نہ کر رہا ہو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا دراصل ظلم کی معاونت ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ انسپیکٹر نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر جائے اور وہ لوگ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استانی صاحبہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ امی، یہ میرا معاملہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی، اس کا سامنا میں ہی کروں گی اور اسی طرح کروں گی جس طرح باجی کہہ رہی ہیں۔ شکیلہ نے کہا، شکیلہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ تمہاری باجی تمہیں کس کھائی میں دھکیل رہی ہیں۔ استانی صاحبہ نے کہا، چلو بٹھاؤ اس کتے کو موبائل میں۔ انسپیکٹر نے اپنے عملے کو حکم دیا اور عملے نے آگے بڑھ کر مالک مکان کو حراست میں لیا اور موبائل کی جانب لے جانے لگے۔ میں ان کے پیچھے چل رہی تھی اور شکیلہ میرے ساتھ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہم دروازے سے باہر نکلے ہی تھے کہ مالک مکان میرے قریب آیا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا تھا۔ کیا دیکھے گا تو؟ میں نے چلانے والے انداز میں کہا تھا
اور انسپیکٹر جو 2 قدم آگے چل رہا تھا پلٹ آیا تھا۔ یہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ یہ مجھے دیکھ لے گا، میں نے کہا، اور انسپیکٹر اپنی جگہ پر رک گیا۔ کیا دیکھے گا تو؟ انسپیکٹر نے زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے، مالک مکان نے کہا۔ اسے لے چلو اور تھانے میں اس کی خوب خاطرداری کرنا، انسپیکٹر نے عملے سے کہا، اور اپنی ذاتی گاڑی جس میں وہ آیا تھا ہمیں لے کر اس طرف بڑھ گیا تھا۔ مالک مکان حوالات میں بند ہو چکا تھا۔ ہمارے تھانے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ مجسٹریٹ صاحب آ گئے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کوٹ پینٹ میں ایک صاحب انسپیکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ معذرت خواہ ہوں جج صاحب، آپ کو تکلیف دی، انسپیکٹر صاحب نے انہیں خوش آمدید کہنے کے ساتھ ہی کہا تھا۔ بیان کس کا لینا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اور انسپیکٹر نے شکیلہ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بعد برابر کے کمرے میں شکیلہ کو لے جایا گیا، لیکن فوراً ہی سپاہی واپس آ گیا۔ آپ کو بلوایا ہے، سپاہی نے مجھے مخاطب کیا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس کمرے میں گئی جہاں مجسٹریٹ صاحب اور شکیلہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مجسٹریٹ صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور ساتھ ہی کہا، اب جو کچھ کہنا ہے کہو۔ میں بیٹھ گئی تو مجسٹریٹ صاحب نے شکیلہ کو مخاطب کیا تھا۔ شکیلہ نے وہی کچھ دہرایا جو اس سے پہلے وہ مجھے بتا چکی تھی۔ جب شکیلہ کا بیان ہو چکا تو محرر صاحب نے جو کچھ لکھا تھا میری جانب بڑھا دیا تھا۔ اب ان سے یہاں پر دستخط کروا دیں، مجسٹریٹ صاحب نے مجھ سے کہا۔ میں اس دوران وہ پڑھ چکی تھی۔ محرر نے وہی کچھ لکھا تھا جو شکیلہ نے کہا تھا۔ میں نے شکیلہ کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ انگوٹھا لگوا دیا۔ اب اس آدمی کو لاؤ، مجسٹریٹ صاحب نے محرر سے کہا، اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو مجسٹریٹ صاحب نے اشارے سے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ آپ کو اس کے بیان پر بھی بطور گواہ دستخط کرنے ہوں گے۔ مجسٹریٹ صاحب نے مجھے روکنے کی وجہ بتا دی تھی۔ سر، آپ نے شکیلہ کے بیان پر بھی مجھ سے گواہ کی حیثیت سے دستخط لیے تھے، میں نے کہنا شروع کیا۔ کیا یہ صحیح ہوگا کہ میں ہی ملزم کے بیان کی بھی گواہ بنوں؟ میں نے کہا۔ قانون میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مجسٹریٹ نے میرا اعتراض رد کر دیا، اور میں اپنی نشست پر دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ اس کے فوراً بعد مالک مکان کو کمرے میں لایا گیا۔ اسے مدعی کا بیان پڑھ کر سناؤ، مجسٹریٹ صاحب نے محرر سے کہا تھا، اور محرر نے بیان پڑھنا شروع کیا۔ جج صاحب، میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ عورت یہاں کیوں موجود ہے؟ مالک مکان کا اشارہ میری جانب تھا۔ تم جو بیان دو گے یہ اس کی گواہ ہوں گی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ میرا بیان تو ہے ہی اس کے خلاف، مالک مکان نے کہا۔ آپ بیان تو شروع کریں، مجسٹریٹ نے کہا۔ جج صاحب، میں بے گناہ ہوں، یہ سب میرے خلاف ایک سازش ہے، اور سازش کرنے والی یہی عورت ہے، مالک مکان نے کہنا شروع کیا۔ یہ کیوں کریں گی آپ کے خلاف سازش؟ مجسٹریٹ صاحب نے سوال کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے والد کو کرائے پر مکان دیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے اسے مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا، لیکن یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی رہیں، اور اب یہ سازش تیار کی، مالک مکان نے کہا۔ یہ بالکل الگ کیس ہے، عدالتیں آزاد ہیں، آپ اپنا مکان خالی کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، مجسٹریٹ نے کہا، اور مالک مکان بغلیں جھانکنے لگا۔ میں بھی اپنا بیان دینا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ جو کچھ میں نے اس سے کہا ہے وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بیان دینا ہے وہ عدالت میں دیجیے گا اگر وہ آپ پر کیس کرے، مجسٹریٹ نے کہا، اور میں ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگی کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ مالک مکان عدالت جائے گا۔ اگر وہ کیس جیت بھی جائے گا تو زیادہ سے زیادہ مجھ سے مکان ہی خالی کروا لیتا، لیکن اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکی تھی۔ تھانے سے واپسی پر مجھے استانی صاحبہ کی بات یاد آنے لگی تھی۔ اگر یہ بات سوشل میڈیا پر آ گئی تو عزیز سیٹھ پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں نے وہ مکان جو بہت مشکل سے حاصل کیا تھا، میرے ہاتھ سے نکل بھی سکتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا، اور اسی دوران ہمارا رکشہ استانی صاحبہ کے گھر تک آ گیا تھا، جہاں اب بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ ان میں کچھ خواتین بھی تھیں جو استانی صاحبہ کے گرد جمع تھیں۔ استانی صاحبہ اپنی بیٹی کو لے کر الگ کمرے میں گئی تھیں، جہاں سے واپسی پر انہوں نے مجھے بلوایا۔ مجھے شکیلہ نے بتا دیا ہے کہ اس کمینے نے تم پر الزام لگایا ہے کہ گھر خالی نہ کرنے کے لیے تم نے یہ سازش کی ہے، استانی صاحبہ نے کہا۔ آپ کیوں فکر مند ہیں؟ میں پہلے ہی اس کا انتظام کر چکی ہوں۔ میں نے اپنے پرس سے عزیز سیٹھ کی تحریر نکال لی تھی۔ اتنی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ انہوں نے تحریر دیکھنے کے بعد سوال کیا۔
ابا کی گریجویٹی کی رقم ملی تھی جو میں نے بینک میں رکھوا دی تھی۔ میں نے کہا ایک وعدہ کرو مجھ سے، تم میرے بعد شکیلہ کو اپنے ساتھ رکھو گی۔ استانی صاحبہ نے کہا اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ صرف شکیلہ نہیں بلکہ اللہ آپ کو زندگی دے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا مجھے اب زیادہ دن زندہ نہیں رہنا۔ استانی صاحبہ نے افسردگی سے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں نے اپنی والدہ کی شکل نہیں دیکھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ مجھے جنم دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، لیکن جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے، اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو شاید اتنا کچھ نہ کر سکتی تھیں۔ میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگیں۔